السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حافظ و قاری محمد آصف صاحب جبل پوری نے اور دوسرے احباب نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ کیا اپنے سگے بھائی اور بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر آپ کا بھائی محتاج ہے، غریب ہے، بہن غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن سگے بھائی بہن خود صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، حوائج اصلیہ قرض وغیرہ کار کر اتنا مال ہے کہ جو نصاب کے برابر ہے، تو ایسے بھائی بہن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بھائی بہن کو زکوٰۃ اس وقت دیں جب وہ زکوٰۃ لینے کے لائق ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، پھر دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو سماعت کیجیے۔ اپنی اصل کو اور اپنی فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ اصل کون ہے؟ جس سے آپ پیدا ہوئے وہ اصل ہے، جیسے کہ ماں اور باپ، دادا دادی، نانا نانی۔ تو زکوٰۃ دینے والا اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ماں باپ کو نہیں دے سکتا، دادا دادی کو نہیں دے سکتا، نانا نانی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ ان سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے اصول ہیں۔ اپنی فرع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ کوئی دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، گرچہ یہ لوگ محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ اپنی اصل کو، اپنی فرع کو، جس سے آپ پیدا ہوئے، ان کو، جو آپ سے پیدا ہوئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، گرچہ یہ پریشان ہو۔ اگر دینا ہے تو دوسرا مال دیجئے، الگ سے ان کی مدد کیجئے، زکوٰۃ ان کو دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب سمجھیے کہ بیٹا باپ سے الگ ہے، بیٹا بہت پریشان ہے، فقیر ہو چکا ہے، اور باپ امیر ہے، زکوٰۃ دے نہیں سکتا، اور دوسرا مال دینے کو دل نہیں چاہتا ہے، مال کی محبت دل میں چھائی ہوئی ہے، چاہتا ہے کہ بیٹا کو زکوٰۃ دے دے، مگر زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اگر اس نے اپنے بیٹا کی جگہ اپنی بہو کو دے دیا، اور بہو فقیر ہے، بہو مالدار نہیں ہے، بہو صاحب نصاب نہیں ہے، تو بیٹا کو نہیں دے سکتا، لیکن اس نے اگر بہو کو زکوٰۃ دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی شخص اپنی سگی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیٹی بہت پریشان ہے، ضرورت مند ہے، فقیر ہے، چاہتا ہے کہ اس کو دے دیں، لیکن زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو وہ اپنی بیٹی کے بجائے اپنے داماد کو دے دے۔ شرط یہ ہے کہ داماد فقیر ہو، صاحب نصاب نہ ہو۔ تو بیٹی کی جگہ اگر داماد کو دے دیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہو کو، داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سوتیلی ماں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سوتیلے باپ کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنی بیوی کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس طرح سمجھیے کہ اگر کسی سے شادی کیا، کسی عورت سے نکاح کیا، اس کے پاس پہلے والے شوہر سے بچے ہیں، تو زکوٰۃ دینے والا اپنی اس بیوی کے ان بچوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جو کہ ان کے پہلے والے شوہر سے پیدا ہوئے ہیں۔ بیوی کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شوہر کی اولاد کو بھی عورت زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ فرض کیجئے کوئی بیوہ ہو گئی اور وہ مالدار ہے، اس نے کسی شخص سے شادی کی، اب وہ چاہتی ہے کہ اپنے
نئے شوہر کی اولاد کو زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اپنے شوہر کی اولاد کو جو ان کی پہلی والی بیوی سے ہیں ان اولاد کو یہ عورت زکوٰۃ دے سکتی ہے. عورت شوہر کو اور شوہر عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اگرچہ طلاق بائن بلکہ 3 طلاقیں دے چکا ہوں، جب تک وہ عورت عدت میں ہے اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. عدت گزر گئی تو اب شوہر چاہے تو اس بیوی کو جس کو طلاق دے چکا ہے، عدت بھی پوری ہو گئی ہے، اسے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. عورت نہ تو شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے نہ شوہر عورت کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہو، چاہے طلاق بائن یا 3 طلاقیں، وہ عدت میں ہے تو عدت تک وہ زکوٰۃ اسے نہیں دے سکتا. عدت پوری ہو گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ عورت جس کو اس نے نکاح سے باہر کر دیا ہے، طلاق دے دیا ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، فقیر ہے، چاہے تو اس کی مدد کر سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبول فرمائے. شریعت کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے. سچا پکا عاشق رسول بنائے. غلام غوث الاعظم بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات کئی دنوں سے زکوٰۃ کے مسائل سن رہے ہیں. آج بھی بغور زکوٰۃ کے مسائل سماعت کریں. کسی شخص کی بیوی مالدار ہے، فرض کیجئے اس کے پاس 50 لاکھ کا سونا ہے، مگر اس کا شوہر محتاج ہے، فقیر ہے. عورت اپنے فقیر شوہر کو 1 پائی نہیں دیتی، بلکہ وہ دولت رکھ کر بھی یہ کہتی ہے کہ نان و نفقہ ہماری سب ذمہ داری تم پر ہے، کما کر لاؤ یا کہیں سے لاؤ، مجھے گھر کا خرچ چاہیے. تو ایسے غریب کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر کوئی بیوہ ہے مگر وہ مالدار ہے، خود مالک نصاب ہے، تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مگر اس بیوہ کے بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن جن بچوں کا باپ امیر ہو، مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، ان بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ اس مسئلہ کو سمجھ چکے ہوں گے. بیوہ اگر مالدار ہے تو اس بیوہ کے بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر باپ امیر ہے تو امیر باپ کے بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. جس کے پاس مکان یا دکان ہے، جسے کرایہ پر اٹھاتا ہے، کرایے پہ لگا کے رکھا ہے، اور اس کی قیمت چاہے کتنی بھی ہو، چاہے وہ دکان 10 لاکھ کی ہو، مگر جتنا کرایہ ملتا ہے اس سے بال بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر وہ خود صاحب نصاب نہ ہو، سونے چاندی، مال تجارت، اس طرح کی چیز نہ ہو، صرف کرایہ اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، اور گھر خرچ پورا نہیں ہوتا کرایے سے، بھلے وہ دکان بہت قیمتی ہے، مکان بہت قیمتی ہے، مگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ ہو، گیہوں، چاول، دال، گرچہ اس غلہ کی قیمت نصاب کے برابر ہو، پھر بھی ایسے شخص کو زکوٰۃ اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیونکہ جو کچھ بھی غلہ ہے ان کے پاس، آٹا، چاول، گیہوں، دال وغیرہ، یہ سب ان کی ضرورت کے لیے ہے.
وہ غلہ تجارت کا نہیں ہے، وہ ان کے کھانے پینے کے لیے ہے، گرچہ اس کی قیمت نصاب کے برابر ہے۔ ایسے شخص کے پاس اگر مال نہ ہو، دولت نہ ہو، سونے چاندی نہ ہو، الگ سے کوئی نصاب نہ ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کبھی کبھی کسان کے پاس بہت غلہ آتا ہے، کبھی کبھی کھیتی نہیں ہوتی ہے، تو فرض کیجئے کسی کے پاس اگر کروڑوں کی زمین ہے، کھیتی کرنے والی زمین ہے، اور اس کے پاس اس وقت کھانے کے لیے نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی دوسرا مال نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، سونے چاندی وغیرہ نہیں ہے، بھلے کھیتی کروڑوں کی کیوں نہ ہو، ان کے پاس اگر کھانے کو نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، چاہے کھیتی والی زمین کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو۔ اس طرح سے آپ حضرات مسائل کو سمجھیں۔ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہم غلطی کریں گے تو ہماری غلطی کی معافی ہو جائے گی کہ ہم جاہل ہیں، تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ان پہ فرض ہے۔ ابھی مرے تو نہیں ہیں کہ علم حاصل نہ کر پائیں، مر گئے تو کیا کریں، زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ علم دین حاصل کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچہ ہی علم دین حاصل کرے، جوان بھی علم دین حاصل کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، مرتے دم تک علم دین حاصل کر سکتا ہے۔ تو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دین کا علم نہیں جانتے، فرائض و واجبات نہیں جانتے، نماز میں فرض کیا ہے نہیں جانتے، واجب کیا ہے نہیں جانتے، سنت کیا ہے نہیں جانتے، تو ان پر سیکھنا فرض ہے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا قیامت میں کہ ہم جاہل تھے۔ علم دین فرض ہے ہر مسلمان پہ سیکھنا، تو سیکھیے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں۔ دنیا کے ہر کام کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، نوٹ کمانے کو وقت ہے، دولت بڑھانے کے لیے وقت ہے، پیسے بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے لیے وقت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ علم دین حاصل کیجئے۔ قریب میں کوئی ادارہ ہے، مدرسہ ہے، تو ان کے پاس تھوڑا وقت دیجئے، عالم کے پاس بیٹھیے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھیے، اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں تو سیکھیے، مسائل نہیں آتے ہیں آپ کو تو جانکاری لیجئے۔ مسجد آپ کے پاس میں ہے، جہاں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں امام ہیں، ان کے پاس بیٹھیے، ان سے دین کا علم لیجئے، یہ ضروری ہے آپ کے اوپر۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ داخلہ کروائیں اور جا کر بیلی شریف میں جامعۃ الرضا میں داخل ہو کر کے آپ پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بال بچے دار ہیں، بچوں کو بھی بچوں کی ہی پرورش کرنی ہے، تو اب تو آپ سے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اب آپ کو چھٹی مل گئی ہے کہ نہ کریں علم حاصل تو بھی چلے گا، نہیں، بلکہ آپ کو دین کا علم سیکھنا اب بھی فرض ہے آپ پر۔ آپ دین کا علم حاصل کریں، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔